بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر اسٹوڈینٹس، چیپٹر 7 آرگینک کیمسٹری میں سے آج ایک ہم امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از orbital hybridization. ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر آف کیمیکل بانڈ. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کیمسٹری میں سب سے زیادہ کمپلیکس ڈیفیکلٹ چیز کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر آف کیمیکل بانڈ، کہ ایٹمز مل کر کیمیکل بانڈ کیسے بناتے ہیں. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ کس طرح سے کیمیکل بانڈ کی فارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ اس میں تھوڑا سا اس کا ایک ہسٹوریکل ریویو آپ نوٹ کریں کہ ہم آربیٹل ہائبریڈائزیشن کے کانسیپٹ تک کس طرح سے پہنچے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا دیکھیں، کیمیکل بانڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو علم ہے کہ یہ جو تھیوریز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. لیوس تھیوری پڑھا ہے آپ نے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیمیکل بانڈ از فارم بائی شیئرنگ آف الیکٹران بٹوین دا ٹو ایٹمس. اور اسی طرح سے جو ویلنس بانڈ تھیوری ہے، اس کے پھر 3 کنسیپٹس اس وقت تک ہیں. ایک آربیٹل اوور لیپ ہے جس میں سگما پائی بانڈ آپ نے پڑھا. اب اس تھیوری میں ایل پولنگ نے کیا کہا کہ دراصل لاسٹ شیل یا جو ویلنس آربیٹلز ہیں جو ہاف فلڈ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں تو ایک کیمیکل بانڈ بنتا ہے. اب یہ جو آربیٹل اوور لیپ کنسپٹ تھا، اس کے کچھ ڈرا بیکس تھے، لیوس تھیوری کے بھی کچھ ڈرا بیکس تھے، تو ہمیں ایک نیو تھیوری پیش کرنا پڑتی ہے. تو پھر یہ جو کنسپٹس ہیں یہ اوریجنیٹ ہوئے. پھر بیچ میں ایک ویسپر تھیوری بھی آپ نے پڑھا جو شیپس آف مالیکیول، جیومیٹری آف مالیکیولز کی کو ایکسپلین کرتی ہے. اور ماڈرن تھیوری کیا ہے؟ مالیکولر آربیٹل تھیوری، جو کیمیکل بانڈ فارمیشن کو ایکسپلین کرتی ہے. اب جو لیوس کنسپٹ تھا، اگر آپ کو یاد ہے کہ اس میں اٹ فیل ٹو ایکسپلین دی جیومیٹری آف دا مالیکیولز. پھر 2 الیکٹران اگر شیئر کر رہے ہیں تو ان پر ہے نیگیٹو چارج، وہ ایک دوسرے کو ریپیل کیوں نہیں کرتے. اور پھر اس پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ڈائیورسٹی آف کمپاؤنڈز میں، مالیکیولز میں، جب شیئرنگ ایک ہی طرح کے الیکٹرانز کی ہے تو پھر نیچر آف بانڈ ڈیفرنٹ کیوں ہوتی ہے. یہ اس پر جو اعتراضات تھے. اور ویلنس بانڈ تھیوری جس میں اوور لیپ آف آربیٹل کا کنسپٹ ہے، اس میں ویلنسی آف ایلیمنٹس اور اسپیشلی جو بانڈ اینگلز ہیں مالیکیولز کے ایگزیکٹ، اس کے بارے میں کوئی یہ ایگزیکٹ آنسر وضاحت نہیں کر پا رہی تھی ویلنس بانڈ تھیوری. تو پھر دیکھیں ویلنس بانڈ تھیوری سے مراد ہم یہاں لے رہے ہیں کہ جو آربیٹل اوور لیپ کنسپٹ تھا، اس میں سے میں نے پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے بیسکلی 3 کنسپٹس ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کی ویلنسی کیا ہے کہ اس ایٹم کے لاسٹ شیل میں جو سنگل الیکٹرانز ہوں گے، ان شیئرڈ الیکٹران ہوں گے، ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوں گے، اس کی جو نمبر ہے، اس کی جو تعداد ہے، یہ اس کی ویلنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر وہ سنگل الیکٹران ایک آربیٹل میں ہوگا تو دوسرے آربیٹل کے ساتھ اوور لیپ کر کے اپنے آپ کو پیئر اپ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے شیئرنگ جو ہے بائی اوور لیپ
پیئرنگ آف الیکٹران بڑی آسانی سے ہوگی. یہ کانسیپٹ تھا ویلنس بانڈ تھیوری اوور لیپ کانسیپٹ. اب اس میں دیکھیں کہ جیسے آپ دیکھیں بیریلیم ہے، اس کے پاس 4 الیکٹران ہیں، 1s2 2s2، کوئی بھی سنگل الیکٹران نہیں ہے، اس کی ویلنسی کیا ہونی چاہیے؟ 0 ہونی چاہیے. بوران میں آپ دیکھ لیں یہ کانفیگریشن کاربن میں، تو سنگل الیکٹران کی تعداد جو نارمل اسٹیٹ میں، اس کی گراؤنڈ اسٹیٹ میں، یعنی تیسرے گروپ میں 1 ہے، چوتھے گروپ میں 2 ہے سنگل الیکٹرانز. تو اس کے مطابق ویلنسی بیریلیم کی تو 0 ہونی چاہیے، اسے بانڈ بنانا ہی نہیں چاہیے. بوران کی ایک ویلنسی، کاربن کی 2 ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیریلیم کی ویلنسی کتنی ہے؟ 2 ہے، بوران کی 3 ہے، اور کاربن از آلویز ٹیٹراویلنٹ. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ویلنسی اس طرح سے کیوں ہے، تو اس وقت پھر ایک ہائپوتھیٹیکل تھیوری ایکسائٹیشن آف الیکٹران، اسے فرضی طور پر پیش کیا گیا. کس طرح سے کہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں، یعنی الیکٹران ایکسائٹ ہو کر، پرموٹ ہو کر، دیکھیں نا کیا تھا بیریلیم میں تھا 1s2 2s2، اب 2s سے ایک الیکٹران پرموٹ ہوا 2px میں، اب اس کے سنگل الیکٹران کتنے بن گئے؟ 2، so its valency will be 2. Similarly, in the case of boron and carbon, one electron from 2s orbital is promoted to next p orbital, 2py, and in the case of carbon it is 2pz. So valency will be as number of unpaired electron 2, 3, 4, beryllium, boron, carbon respectively. اب اس سے ایک بات تو سیٹسفائی ہو گئی، کیا چیز کے ویلنسی کو سیٹسفائی کر لیا کہ بیریلیم کیوں بائی ویلنٹ ہے، بوران کیوں ٹرائی ویلنٹ ہے، یا کاربن کیوں ٹیٹرا ویلنٹ ہے. اب اس پر پھر ایک اعتراض کیا گیا کہ کیمیکل بانڈ فارمیشن کی جو اصل وجہ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سسٹم پہلے سے لو انرجی سٹیٹ میں آ جائے. جب بھی آپ ریئیکٹنٹس کو پروڈکٹ میں چینج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ کی جو سٹیبلٹی ہے وہ ریئیکٹنٹ سے زیادہ ہے. اگر بیریلیم، بوران، کاربن ٹیٹراویلنٹ ہے یا ٹرائی ویلنٹ ہے یا بائی ویلنٹ ہے اور یہ بانڈ بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے مالیکیولز اپنے آپ کو سٹیبل کیسے کریں گے جبکہ انہوں نے انرجی گین کر لی ہے، انرجی ایبزارب کر کے اپنے سے ہائر آربٹ میں الیکٹران کو لے گئے. اب اس ڈائلیما کو آنسر کرنے کے لیے پھر ایک اور فرضی تھیوری پیش کی گئی، اور وہ تھیوری ہے تھیوری آف آربیٹل ہائبریڈائزیشن. اس کے مطابق دیکھیں یہی جو تینوں ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں بیریلیم، بوران، کاربن کی، مثلا کاربن کے چاروں یہ جو ایٹامک آربیٹل یہ مکس اپ ہو جائیں، بوران کے تینوں آربیٹل مکس اپ ہو جائیں، بیریلیم کے دونوں آربیٹلز آپس میں مکس اپ ہو جائیں، اور اس سے پھر سیم انرجی کے نئے آربیٹل اپیئر ہوں، تو اس سے جو نئے آربیٹل بنیں گے سب کی انرجی برابر ہوگی، انہیں اب ہائبرڈ آربیٹلز کا نام دیں گے. تو کاربن کے لیے ہم اسی ایگزامپل کو sp3 sp2 اور sp کے اعتبار سے یہاں ڈسکس کریں گے کہ now focus on carbon only. One electron from 2s is promoted to pz by absorbing some energy and make carbon unstable. یعنی کاربن جب ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلی گئی تو صاف ظاہر ہم نے ابھی جیسے کہا کہ اسے پہلے سے انسٹیبل ہو جانا چاہیے گراؤنڈ لیول سے. تو پھر کاربن اس میں کیا کرتا ہے؟ ٹو جسٹیفائی اسٹیبلٹی
It is supposed that these atomic orbitals intermix and form hybrid orbitals low energy than atomic orbitals. اب اسی میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ جب ایک الیکٹران 2s سے پروموٹ ہوتا ہے ہائر آربٹ میں تو انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ تو اس میں ایک تھیوری یہ ہے کہ کولین تھیوری کے مطابق کہ جب بھی یہ ایٹم کاربن ہے یا بیریلیم تھا یا بوران تھا، جب یہ اپنی گراؤنڈ اسٹیٹ لیول میں ہوتے ہیں، ایٹامک فارم میں ہوتے ہیں، تو ان کی کانفیگریشن بالکل وہی ہوگی جیسے ہم نے گراؤنڈ لیول پر نوٹ کی ہے. کاربن شوڈ بی بائی ویلنٹ، بوران مانو ویلنٹ اینڈ بیریلیم زیرو ویلنٹ. جب یہ کولائڈ کرتے ہیں کسی ایٹم کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے، پھر ان کے الیکٹران کیا ہوتے ہیں؟ ایکسائٹ ہوتے ہیں انرجی کولیجن کے تھرو گین کر کے. تو یہ کچھ ایٹم جو ہیں وہ اپنے الیکٹران کو ایکسائٹ کر کے ہائر انرجی میں چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں انرجی تو انہوں نے گین کر لی، اب نیکسٹ یہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی انرجی کی. اب نیکسٹ ہوتا کیا ہے کہ now single electrons become 4 and carbon can form 4 bonds. یعنی کاربن میں 4 سنگل الیکٹران بن جاتے ہیں، پہلے 2 تھے، اب بانڈ کتنے بنیں گے؟ 4. پہلے کتنے بن سکتے تھے؟ 2 بن سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں 2 ایکسٹرا بانڈ بن گئے ایکسائٹیشن کی وجہ سے. اب جس وقت یہ 4 ہائبرڈ آربیٹلز 4 بانڈ بنائیں گے، آپ کو پتہ ہے بانڈ فارمیشن میں انرجی عام طور پر ریلیز ہوتی ہے، لو نیئر اسٹیٹ میں سسٹم آ جاتا ہے. اگر 2 بانڈ بنتے تو 2 بانڈ کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی. اب اگر 4 بانڈ بن رہے ہیں تو جو انرجی ریلیز ہوگی 4 بانڈ کی وجہ سے ہوگی، جو ٹوائس ٹو دیٹ آف 2 بانڈ ہوگی. اسی لیے زیادہ انرجی سسٹم سے ریلیز ہو جائے گی اور یہ اس کی اسٹیبلٹی کو ریپرزینٹ کرے گا. یہ شارٹ کویسچن اس طرح سے سیٹ ہوتے ہیں جس طرح میں نے ہیڈنگ علیحدہ بنا کے یہاں دی ہے. تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں. A process of hypothetical intermixing of atomic orbitals of same principal quantum number, nearly same energy, to give equal number of hybrid atomic orbitals of equal energy, degenerate orbital and same shape but different orientation in space is called orbital hybridization. یہ اس کے ایک پیٹ ڈیفینیشن میں نے کی ہے. ہائپوتھیٹیکل انٹرمکسنگ یعنی کہ فرض یہ خیالی بات ہے، ایٹامک آربیٹل کا سیم پرنسپل کوانٹم نمبر جیسے 2s2p xyz کے ساتھ. پرنسپل کوانٹم نمبر کیا ہوتا ہے؟ جو ان سے پہلے آپ 2 لکھتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ 2s3p کے ساتھ مکس نہیں ہو سکے گا. تو اس سے مراد یہ ہے. اب نیئرلی سیم انرجی سے کیا مراد ہے؟ یعنی 2s اور 2p میں تھوڑا سا انرجی کا فرق ہے، یعنی ہے اس کا مین آربٹ سیم ہے لیکن اس کا سب شیل کے اعتبار سے پھر تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ ڈیفرنٹ ہو گیا. یعنی پرنسپل کوانٹم نمبر کے اعتبار سے تو اس کی انرجی سیم آ گئی، لیکن ایزیمیتھل کوانٹم نمبر کے اعتبار سے، سب شیلز کے اعتبار سے آپ کہیں گے کہ اس کی انرجی تھوڑا سا ڈفر کر گئی. ٹو گیو ایکول نمبر آف ہائبرڈ ایٹامک آربٹل، یاد رکھیں کہ جتنے ایٹامک آربٹلز مکس ہوں گے اتنے ہی ہائبرڈ آربیٹل بنیں گے. یہ ہائبرڈ آربیٹل کی نیچر کیا ہوگی؟ ایٹامک آربیٹل ہوں گے یہ، اور پیور نہیں ہوں گے، مکسڈ کہلائیں گے. یہ یاد رکھ لیں ایک بات کو. اور پھر اسی طرح سے ان کی انرجی برابر ہوگی، یعنی ڈی جنریٹ ہوں گے. شیپ بھی ان کی ایک جیسی ہوگی. جیسے پی آربیٹل ہوتا ہے، پی میں دونوں لوبس ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں ایک لوب ذرا بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے. ڈفرنٹ اورینٹیشن ان اسپیس،
کہ ان کی ترتیب جو ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہے سپیس میں، وہ پھر مختلف ہوتی ہے. اس کو آپ نام کیا دیں گے؟ آربیٹل ہائبریڈائزیشن کا آپ اسے نام دیں گے. اب یہ دیکھیں جیسے کاربن میں ہے کہ اس کی ویلنسی، یعنی وہی بات کو ہم نے دہرایا ہے کہ 2 ہونی چاہیے. جب 2s سے ایک الیکٹران z میں پرموٹ ہو گیا تو اب اس کی ویلنسی بھی کیا ہوگی؟ 4 ہوگی ایکسائٹڈ کاربن کے اعتبار سے. اور اب دیکھیں اسی کو آگے ہم بڑھاتے ہیں اس بات کو کہ کاربن میں اگر تو اس کا ایٹم 4 اور ایٹم کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہوگا تو پھر 2s پی ایکس وائی اور زیڈ یہ چاروں مکس اپ ہو کر 4 نئے آربٹل بنا دیں گے. ہر ایک کا نام sp3 ہوگا. A set of 4 hybrid atomic orbitals named as 4sp3. The name of single orbital will be sp3. جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں s اور p کا کریکٹر مکس اپ ہو گیا ہے. اس میں پیور کریکٹر آف s، پیور کریکٹر آف p موجود نہیں ہوگا. ہاں البتہ 1 and 3 کے ریشو سے یہ مکس اپ ہو رہے ہیں. 25% اور 75% اس میں ریشو ہوگی. اسی طرح سے 2s1 px1 y1 اگر 3 ایٹم کاربن کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ 3 sp2 سے آپ نام دے دیں گے. ایک pz اس میں ان ہائبریڈائز رہ جائے گا اور s اور px کے ملنے سے جسٹ 2 sp ہائبرڈ آربٹل بنیں گے جنہیں آپ نام کیا دیں گے؟ 2sp یا سمپلی sp، اور 2 ان ہائبریڈائز آربٹل رہیں گے. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ 4sp3 3sp2 2sp یہ جسٹ انہیں آپ سمپلی sp3 sp2 sp ہائبرڈ آربٹلس کا نام بھی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ sp3 سے sp2 سے sp کی طرف آتے ہوئے s کریکٹر اس میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور p کریکٹر جو ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. سو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کاربن جو ہے اس میں نمبر آف ایٹم بانڈڈ کی بنیاد پر 3 اس کی ٹائپس آف ہائبریڈائزیشن ہو سکتی ہیں. 1 is sp3, second is sp2 and third is sp hybridization. تو یہ جو ہے ایک ٹاپک اس کا کمپلیٹ ہوا ہائبریڈائزیشن کے اعتبار سے. اور اس میں جو ہے اللہ حافظ.